محمد شہزاد احمد، متحدہ عرب امارات سے۔ قرآن میں یہ موجود ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان تمام کائنات 6 دن میں پیدا کیے، مگر سورج چاند موجود نہیں تھا، تو ان 6 دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور یہ صرف قرآن میں نہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو سورج چاند ستارے نہیں تھے، سورج بھی نہیں بنا تھا، تو 6 دن سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ 6 دن سے یہ جو ٹائم ہے نا ہمارا، یہ والے ٹائم مراد ہے، اگرچہ سورج نہیں تھا، لیکن اب جتنے ٹائم میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو وہ ایک دن کہلاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 6 دن میں جتنا ٹائم ہوگا، یعنی آج کے حساب سے ان دنوں میں اللہ نے کائنات کو بنا دیا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 6 دن اللہ کے 6 دن ہوں، جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ تیرے رب کے نزدیک کا الفی صنعتی مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ٹائم کے یونٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اور یونٹ ہو ٹائم کے، اس کے حساب سے اللہ نے 6 دن کہا ہو، یعنی ایک سرکل جو مکمل ہوتا ہو وہ کم ہوتا ہو، زیادہ ٹائم لے لیتا ہو۔ تو متبادر تو یہی ہے کہ 6 دن سے یہ والے 6 دن مراد ہیں، باقی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اس کائنات میں کو 6 دن میں بنایا، تو سائنٹیفکلی اس پہ کچھ اشکالات ہو سکتے ہیں کہ سائنسدان تو کہتے ہیں اتنے ارب سال پہلے بنی اور اتنے ہزار سال پہلے بنی۔ تو دیکھیں، ماضی میں کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا۔ یہ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں بن کے نکل کے آتا ہے، یہ پروسیس ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس لیے مان لیتی ہے۔ اگر نہ یہ دیکھا ہوتا نا، تو بچے کے بارے میں بھی یہ فرض کیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال کے پروسیس کے بعد یہ مٹی سے یہ چیز بنی ہے ہمارے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، کن فیکون، وہ کلمہ کن سے سب کچھ کر لیتا ہے۔ 6 دن بھی اس نے لے لی ہے، اس کی حکمت ہوگی کوئی، ورنہ تو کلمہ کن سے بنا دیتا ہے وہ۔ تو اس لیے یہ کوئی نظریہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، کہ سائنس کے خلاف نہیں ہے یہ نظریہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو بنا دیا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب مشاہدہ اس کے خلاف ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں نظر تو کچھ اور آ رہا ہے، مشاہدہ تو ہے نہیں، ماضی میں ہم نے کہاں جھانک کے دیکھا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ماہر ارضیات ہوتے ہیں، یہ پتھروں کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے ان کی عمر بتاتے ہیں، تو وہ عمر بہت پرانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہت پرانی ہوگی، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کائنات کو بنے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، 6 دن پہلے بنی تھی یہ، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ 6 دنوں میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، جو کائنات کا بیسک ڈھانچہ وجود میں آ گیا۔ باقی ہے کتنی پرانی، ہو سکتا ہے اربوں سال پرانی ہو۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنی پرانی ہے، بات یہ کہ کتنے دنوں میں وجود میں آئی ہے۔ تو بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے بن کے تیار ہو کے آ جاتا ہے، وہ خود ایک عجیب کائنات ہے، وہ ایک پانی سے اللہ اس کو بنا دیتا ہے، اور مٹی سے اسپم بنتے ہیں، اسپم سے بچہ بنتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت کے نمونے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس بے جان کائنات کو اس نے 6 دنوں میں بنا دیا، جاندار چیز کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ تو پھر بھی بہرحال مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں، قدیم مفسرین نے، کہ 6 دن سے یہ دنیا والے 6 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور 6 دن سے 6 ارب سال بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے 6 دن ہمیں کیا پتہ وہ کیا ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو اللہ نے یہ بتایا کیوں ہے؟ بتایا دیکھیں اس لیے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ مدت لکھی ہوئی تھی، تو یہود و نصارہ نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ نے کتنے دنوں میں بنایا ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیتے جو آسمانی کتابوں سے متضاد ہوتا، تو یہود پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات الگ ہیں اور ان کی تعلیمات الگ ہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے پھر۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے سواء للسائلین، نبی نے وہی جواب دیا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا، جو تورات اور انجیل کا جواب تھا، حالانکہ آپ نے آسمانی کتابیں نہیں پڑھی تھیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا سواء للسائلین، یہودیوں کو پتہ ہے کتنے دن میں بنی ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تورات نہیں پڑھی ہے، یہودیوں نے آ کے پوچھا ہی اس لیے یہ سوال، تاکہ آپ کا امتحان ہو، آپ غلط جواب دیتے ہیں یا صحیح جواب دیتے ہیں۔ تو آپ پر وہی نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ 6 دنوں میں بنایا ہے۔ تو یہود یہ جواب سن کے ہکا بکا رہ گئے کہ ان کو تو تورات اور انجیل کا علم نہیں ہے، انہوں نے وہ جواب کیسے دیا جو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا جواب ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا تاکہ یہود و نصارہ کو یقین آ جائے کہ جیسے تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں تو قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کے بیان میں تضاد نہیں ہوتا کہ تورات میں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، انجیل میں کچھ اور کہہ رہا ہے، اور قرآن میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ 6 دنوں میں بنایا۔ باقی دن کون سے دن تھے مراد تھے، اس سے یہ والے 6 دن ہیں، یہ اللہ کے علم میں الگ سے کوئی 6 دن ہے جو اللہ کے ہاں اس کی مدت الگ ہے، تو وہ اللہ ہی جانے، اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے تو صرف یہ بتا دیا کہ قرآن نے اس بات کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن، تورات اور انجیل یہ ایک ہی رب کا کلام ہے. یہ جیسے وہ آسمانی کتابیں ہیں تو قرآن بھی آسمانی کتاب ہے. بسمہ انصاری ملتان سے: میرا ایک لڑکے سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی تعلق ہوا. اس نے مذاق کرتے ہوئے واٹس ایپ میسج پر 2 بار طلاق طلاق کہا، اور پھر میرے گھر والوں نے فتویٰ نکلوا دیا کہ ایک طلاق ہوئی اور رجوع کر سکتے ہیں، لیکن رجوع نہیں ہوا. اس معاملے کو 4 سال سے اوپر کا ٹائم گزر گیا، رجوع نہیں ہوا. تو اس صورت میں نکاح رہا یا نہیں رہا، یا رجوع نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا؟ اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتی. میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں تمہاری مرضی. میں اب کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ مجھے خلع لینا چاہیے یا لڑکے سے طلاق پیپر پر سائن لے کر کہیں اور نکاح کروں؟ دیکھیں، اگر آپ کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کے بعد تنہائی میں کہیں آپ جمع نہیں ہوئی اس کے ساتھ، تو پھر لڑکے نے جب 2 بار طلاق طلاق کہا، تو پہلی دفعہ جب طلاق کا لفظ کہا نا، تو رخصتی سے پہلے ایک طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت بھی نہیں ہوتی. جب دوبارہ طلاق کا لفظ زبان سے نکالا تو وہ لغو ہو گیا اس کا، کیونکہ پہلی طلاق سے ہی نکاح بھی ختم، عدت بھی ختم، عدت ہے ہی نہیں. تو اب دوسری طلاق لغو چلی گئی. تو لہذا وہ ایک طلاق سے نکاح ختم ہو گیا تھا اور رجوع نہیں کرنا تھا، اس میں تو دوبارہ نکاح ہوتا ہے. تو جب نکاح ختم ہو گیا تو آپ آزاد، وہ آزاد. اب چونکہ ایک طلاق سے نکاح ختم ہوا ہے تو جب چاہیں آپ دوبارہ نکاح کر لیں، کہیں اور نکاح کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس نے یوں کہا ہوتا نا دو دفعہ تمہیں طلاق، تو پھر 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن طلاق کا لفظ کہا تو پہلی طلاق سے ہی نکاح ختم، دوسری طلاق لغو ہو گئی. یعنی آپ اس مرد سے بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں. لیکن اگر اسی شخص سے کر لیا دوبارہ نکاح تو پھر آئندہ ان کو 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا. سید ناصر شاہ کہتے ہیں: اگر کسی سے نکاح ہوا اور اس کی والدہ بولے کہ اسے میں نے دودھ پلایا ہے، اور بات شک میں آ جائے تو کیا یہ رشتہ جائز ہے؟ جائز ہے. 2 گواہوں کے بغیر یہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی رشتہ توڑوانے کے چکر میں خاتون لوگوں کو شک میں ڈال دیتی ہے، میں نے دودھ پلایا. بھئی یا تو پہلے سے مشہور ہو، یہ بات مشہور ہو کہ اس خاتون نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، مشہور ہو بات، تو پھر تو جائز نہیں ہے. مشہور نہیں تھی پہلے سے، عین نکاح کے وقت میں آ کے کوئی خاتون بتا رہی ہیں کہ میں نے پلایا، تو اس کا بالکل اعتبار نہیں ہے، اس سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. رضا الکریم نفیس بنگلہ دیش سے: سنت اور فرض نمازوں کے درمیان نفل یا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے. بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے: 5 سے 7 سال کے بچے اکثر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس کو کیسے پاک کریں؟ یہاں باہر ملک میں صوفے بستر وغیرہ دھونا بہت مشکل ہوتا ہے، سکھانے وغیرہ کی جگہ بھی نہیں ہوتی. جب آپ کو پتہ ہے کہ دھونا مشکل ہوتا ہے تو پھر کیوں بچوں کو بستر پہ اس طرح سلا رہے ہیں؟ کوئی پلاسٹک ڈالیں تاکہ پلاسٹک پہ پیشاب کریں اور پھر اس کو اٹھایا جا سکے، یا الگ سے کوئی گدا خرید لیں، اس پہ بچوں کو سلا دیا کریں تاکہ بچہ پیشاب کرے تو اس گدے کو نلکے کے نیچے رکھ کے آپ نے دھو دیا، تو پاک تو کرنا پڑے گا اس کو. تو یہ طریقہ اختیار کریں، ورنہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ بچہ صوفے پہ پیشاب کرتا رہے اور آپ برداشت کر لیں یہ سوچ کے کہ کیسے صاف کریں. تو برداشت نہیں کیا جا سکتی ایسی چیزیں. گھر میں گندگی ہوگی، بدبو آئے گی، وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس صوفے پہ جس پہ بچے نے پیشاب کیا اس کو پاک کیے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس پہ.